الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ متکلمین کا دوسرا فرقہ پڑھیں گے، الماتریدیہ۔ تو متکلمین کیا ہوتے ہیں؟ متکلمین وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے اس بات میں اور عقیدے کے باب میں اپنے سے اختلاف کرنے والوں کا رد کرنے کے لیے علم کلام کو بروئے کار لاتے ہیں اور علم کلام کو ہی درست منہج سمجھتے ہیں۔ اب علم کلام کیا ہے؟ علم کلام کی خود متکلمین تو تعریف یہ کرتے ہیں، جیسا کہ المواقف اور المقاصد وغیرہ میں کی گئی ہے تعریف ان کی شروحات میں، کہ علم کلام عقل کو بروئے کار لا کر اسلامی اور دینی عقائد کو ثابت کرنا ہے اور مخالفین کا رد کرنا ہے عقیدے کے باب میں عقل کو بنیاد بنا کر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر علم کلام کی یہ حقیقت ہوتی تو پھر اہل السنہ اس کی مذمت نہ کرتے، لیکن اس کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے، صورتحال وہ نہیں ہے۔ اصل میں علم کلام وہ عقیدے میں عقل کو نقل پر مقدم کرنے کا نام ہے، اور عقل کو بنیاد بنا کر یوں عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے کہ بے شک نقل وہاں اختلاف کر رہی ہو عقل سے، نقل کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ عقل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے متکلمین پر کلام کیا ہے، انہیں اہل بدعت میں شمار کیا ہے اور علم کلام کی مذمت کی ہے۔ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے چونکہ جب مسائل شروع ہوئے علم کلام کے تو اس میں ایک بڑا مسئلہ جس پر بحث ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا کلام وہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، تو اس لیے اس فن کا نام ہی پڑ گیا علم کلام۔ بعض نے کہا چونکہ مناظرے ہوتے تھے تو مناظرے میں یوں گفتگو کی جاتی کہ اس مسئلے میں کیا کلام ہے، اس مسئلے میں کیا کلام ہے، تو اس فن کا نام پڑ گیا علم کلام۔ بعض نے کہا ہے چونکہ یہ گفتگو کی قوت اس فن میں چاہیے ہوتی ہے تو اس کا تعلق چونکہ کلام سے ہے تو اس فن کا نام ہی پڑ گیا علم کلام۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ علم کلام کا نام در حقیقت خود متکلمین نے وضع نہیں کیا بلکہ اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے مذمت میں متکلمین کے طرز عمل کو علم کلام کا نام دیا گیا ہے، اہل بدعت کے طرز عمل کو علم کلام کا نام دیا گیا مذمت میں، جیسا کہ سلطان العمیری حفظہ اللہ نے اپنی کتاب قانون التأسیس العقدی میں ذکر کیا ہے۔ متکلمین بہت سارے فرقے ہیں، ہم نے دو فرقوں کا انتخاب کیا جہمیہ معتزلہ کے علاوہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، اس لیے کیونکہ یہ دو معروف فرقے ہیں اور بکثرت پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے اشاعرہ کے 3 اسباق رکھے اور ماتریدیہ کے 5۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، یہاں احناف کی کثرت ہے، احناف ماتریدی ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ بر صغیر کے اندر کوئی معروف عالم ہو جو اشعری ہو، تو اس وجہ سے ہم نے ماتریدیہ کے لیے 5 اسباق رکھے ہیں تاکہ بہرحال کچھ زیادہ تفصیل سے ماتریدیہ کو پڑھا جا سکے۔ اگرچہ اشاعرہ کے لیے 3 اور ماتریدیہ کے لیے 5 اسباق یہ بہت معمولی ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بلا شبہ یہ حاجت پوری نہیں کرتے، لا یسمن ولا یغنی من جوع والی بات ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ ماتریدیہ یہ نسبت ہے ابو منصور ماتریدی کی طرف، ان کا نام تھا محمد بن محمود الماتریدی، ابو منصور ان کی کنیت ہے، سمرقند میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے انہیں سمرقندی ان کے نام کے ساتھ نسبت لگتی ہے۔ ماترید یہ سمرقند کا ہی علاقہ ہے، امام الہدا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سمرقند آج کل ازبکستان میں واقع ہے اور افغانستان سے اوپر والی سائیڈ پر ایک شمال والی سائیڈ پر ایک دریا ہے جس کو جیحون کہتے ہیں، اردو میں اس کو آمو دریا کہتے ہیں۔ عربی میں جب اس دریا سے جو پرے علاقے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہو تو کہتے ہیں ما وراء النہر، تو یہ جو ما وراء النہر میں جو نہر مراد ہے نا، اس سے مراد یہ نہر جیحون ہے، آمو دریا۔ تو ابو منصور ماتریدی کو امام ما وراء النہر کہا جاتا ہے، یعنی جیحون سے پرے کے جو علاقے ہیں وہاں کے امام ہیں۔ جغرافیہ میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے، وہ دیوبندی عالم کی کتاب کا نام ہے کتاب الجغرافیہ اردو میں۔ طالب علموں کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، مفید کتاب ہے اور بلا شبہ جغرافیہ جاننے کے بہت فوائد ہیں، خاص کر تاریخ کے باب میں، سیرت کے باب میں، اسی طرح فرقوں کی اور مختلف ادیان کی تاریخ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے جغرافیہ سے واقفیت ہونا۔ ابو منصور ماتریدی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 240 میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا 260 میں، وفات میں اتفاق ہے 333 ہجری میں سمرقند میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے اساتذہ زیادہ نہیں معروف،
جو چند ایک جن کے نام کتابوں میں درج ہیں جانے گئے ہیں، ان میں محمد بن مقاتل رازی ہیں، 248 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح نصیر بن یحییٰ البلخی ہیں، 268 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو بکر احمد بن اسحاق بن صبیح الجوزجانی ہیں، ابو نصیر احمد بن ابو نصر یا ابو نصیر کنیت ہے، میں متأکد نہیں ہوں، احمد بن عباس الخزرجی العیاضی، یہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، حتیٰ کہ احناف نے ان کا حنفی ہونا اس کو بطور دلیل ذکر کیا ہے حنفی مذہب کے برحق ہونے پر، کہ اگر یہ حنفی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حنفی مذہب برحق ہے، اگر برحق نہ ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ حنفی ہوتے، اتنے بڑے عالم ہیں۔ جتنے یہ اساتذہ ہیں ابو منصور ماتریدی کے، یہ تمام اساتذہ ان کے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ان کے تلامذہ میں یعنی ابو منصور ماتریدی کے تلامذہ میں ابو القاسم اسحاق بن محمد السمرقندی ہیں، جو الحکیم نام سے معروف ہیں، 342 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی کتاب ہے السواد الاعظم اور الصحائف الالہیہ ماتریدی علم کلام میں۔ اسی طرح ان کے شاگردوں میں ابو محمد عبد الکریم بن موسیٰ بن عیسیٰ البزدوی ہیں، 390 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح ابو الحسن علی بن سعید رستغفنی ہیں، تا کے ساتھ جو نقطوں والی ہوتی ہے، ان کی کتاب ہے ارشاد المہتدی، اور اسی طرح ان کے فتاوے بھی معروف ہیں، مطبوع ہیں غالباً فتاوے۔ اسی طرح ان کے تلامذہ میں ابو عصمہ ابن ابی اللیث البخاری ہیں۔ ان 4 تلامذہ کے علاوہ بعض نے ایک آدھ اور بھی تلامذہ کا اضافہ کیا ہے، لیکن ان کے شاگرد ہونے میں اختلاف ہے، وہ ابو منصور ماتریدی کے شاگرد ہیں یا نہیں۔ ابو منصور ماتریدی کا مذہب کیا تھا فقہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حنفی تھے۔ تالیفات ان کی ابو الحسن اشعری کی طرح بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ابو الحسن اشعری کی تالیفات تو ہم نے پڑھا تھا کہ متعدد ہیں اور اکثر مفقود ہیں، ان نے بھی اگرچہ 1 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، لیکن بہرحال ان کی کثرت اس طرح نہیں ہے۔ ابو المعین النصفی نے جو 508 ہجری میں فوت ہوئے، ماتریدی تھے اور بہت بڑے حنفی عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب تبصرۃ الادلہ جو علم کلام کی کتاب ہے، اس میں ان کی 13 کتابیں ذکر کی ہیں اور ساتھ ان کے کچھ حال احوال بھی درج کیے ہیں۔ بلقاسم الغالی کوئی موجودہ دور کے علم کلام کی معرفت رکھنے والے شخص ہیں، ان کی کتاب ہے ابو منصور الماتریدی حیاتہ و آراہ العقدیہ، اس میں انہوں نے 17 کتابیں ذکر کی ہیں ابو منصور ماتریدی کی۔ اکثر کتابیں وہ معتزلہ کے رد میں، ان میں سے 2 کتابیں مطبوع ہیں۔ ایک کتاب ہے کتاب التوحید، یہ بہت معروف کتاب ہے، پاکستان میں چھپی ہے، اور اس کا موضوع اگرچہ عقیدہ ہی ہے، لیکن جیسے ابو الحسن اشعری کی کتاب اللبانہ ہے یا اللمہ فی الرد علی اہل البدع ہے، اس طرز سے اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، اور اس میں مختلف موضوعات ہیں، اور کتاب کوئی مناسب ترتیب پر وضع نہیں کی گئی۔ یہ پاکستان میں بھی چھپی ہے۔ اور دوسری کتاب ان کی وہ تاویلات و اہل سنہ ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اس کے بارے میں شمس الدین افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اصل میں تاویلات و اہل البدع ہے، یہ بھی پاکستان سے چھپی ہوئی ہے۔ اگر ان کی شخصیت کا جائزہ لینا تو ان کی شخصیت کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بہت ذہین تھے، ابو الحسن اشعری کی طرح مناظرے کی قوت بلا شبہ ان میں موجود تھی۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے حنفی ماحول میں پرورش پائی ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے اساتذہ ذکر کیے ہیں، تو ساتھ میں نے بتایا کہ ان کے اساتذہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، تو بلا شبہ انہوں نے جس ماحول میں پرورش پائی، جن اساتذہ کے پاس بیٹھے اٹھے، وہ سارے کے سارے حنفی تھے، اسی لیے حنفی مذہب کا بھی ان پر اثر ہے، اور مکمل طور پر یہ اپنے آپ کو فقہ میں احناف کی طرف منسوب کرنے والے اور انہی کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ رہی بات یہ کہ عقیدے میں کس سے متاثر تھے، اور ان کا جو خاص ایک رستہ منہج ہے عقیدے میں، تو وہ انہوں نے کس سے لیا یا ان کی اپنی اختراع ہے، تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے عقیدہ وہ وہاں کے احناف سے ہی لیا ہے۔ اس پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا وہاں کے جو احناف تھے وہ احناف بدعتی تھے؟ کیا ان احناف میں تاویلات موجود تھیں؟ کیا وہ معتزلہ کے طرز عمل پر چلنے والے تھے، یا اشاعرہ کے طرز پر، یا ابن کلاب کے؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ابو الحسن اشعری کی وفات وہ 324 ہجری میں، ان کی وفات 333 ہجری میں ہے، زمانہ تو ان کا قریب قریب ہے۔
احسن التقاسیم ایک کتاب ہے جغرافیہ کی مقدسی کی، اس میں وہ لکھتے ہیں وَلِلْمُعْتَزِلَةِ ظُهُورٌ بِلَا غَلَبَةٍ أي بِهَذِهِ الْبِلَادِ، یعنی یہ جو ہے نا علاقے ماوراء النہر کے، یہاں بلا شبہ معتزلہ بہت زیادہ ہے، ان کا ظہور اور غلبہ ہے، اور کسی دوسرے فرقے کا اس طرح وہاں غلبہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک جغرافیہ دان کی گواہی ہے۔ دوسرا، جو شخص بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے بارے میں معرفت رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ احناف میں جو متقدمین احناف تھے ان میں معتزلہ بہت تھے۔ یہ جو ابن ابی دعاد جس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے لگوائے اور جو اس فتنے کا بڑا سبب تھا، جس میں بہت سارے اہل علم کو قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے امام احمد کو، اور بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں ائمہ اہل السنہ کو، تو یہ ابن ابی دعاد حنفی تھا، معتزلی تھا۔ بشر بن غیاث المریسی جہمی معتزلی تھا، اور اسی طرح محمد بن شجاع فلجی جہمی حنفی تھا، اور اس طرح کے بہت سارے متقدمین حنفی وہ معتزلہ یا جہمیہ تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں گمراہیاں موجود تھیں، بلکہ عبد الحی لکھنوی جن کی الفوائد البہیہ ہے، بہت بڑے حنفی عالم ہیں، لیکن وہ متعصب نہیں ہیں، کئی ایک مسائل میں انہوں نے اہل الحدیث کی رائے کو ترجیح دی ہے، تو اور پرانے عالم نہیں ہیں، تقریباً 1 صدی پرانے عالم ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب رفع والتکمیل میں کہا ہے کہ احناف کچھ تو وہ ہیں جو مکمل طور پر امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو الحنفیۃ الکاملہ کہا جاتا ہے، مکمل طور پر حنفی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ احناف میں دیگر بدعتی فرقے بھی ہیں، احناف میں شیعہ بھی ہیں، احناف میں مرجئہ بھی ہیں، احناف میں جہمیہ بھی ہیں، احناف میں معتزلہ بھی ہیں، تو خود احناف بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں ایسے بدعتی لوگ موجود تھے۔ تو یہ جو ماوراء النہر کے علاقے تھے، یہاں بدعات کا غلبہ تھا اور معتزلہ کا غلبہ تھا، تو بلا شبہ ابو منصور ماتریدی وہ اس ماحول سے متاثر ہوئے، اور بلا شبہ ان بدعات نے ان کے عقیدے کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابو منصور ماتریدی نے اپنا عقیدہ وہ اشعری سے لیا ہو، کیونکہ وہ ان کے ہم زمانہ علاقے کا بہت فرق ہے، یہ بغداد میں تھے اور بصرہ اور عراق میں، اور یہ ماوراء النہر میں ابو منصور ماتریدی، تو بعد المشرقین ہے دونوں میں۔ اسی طرح ابن کلاب سے بھی عقیدہ نہیں لیا، ابن کلاب تو پہلے سے وفات پا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑے حنفی عالم جن کو امام طحاوی کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث بھی تھے، تو اور ان کی عقیدے میں کتاب بھی معروف ہے العقیدۃ الطحاویہ، جو انہوں نے عقیدے میں لکھی، اور اس عقیدے کو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کی طرف، جو احناف کے کبار علماء ہیں، ان کی طرف منسوب کیا کہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو سوال کیا کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں انہوں نے امام طحاوی سے تو عقیدہ نہیں لیا؟ تو صحیح بات ہے کہ امام طحاوی سے بھی عقیدہ لینے کی کوئی تاریخ میں کوئی شہادت نہیں ملتی، کوئی ایسے قرائن نہیں ہیں جس سے یہ اخذ ہو سکے کہ انہوں نے امام طحاوی سے عقیدہ لیا ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کے جو احناف ہیں جو وہ ایک مکسچر سا بن چکے تھے، اور بلا شبہ وہ مختلف بدعات کا شکار تھے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ انہی سے لیا ہے۔ جو ماتریدیاں ہیں وہ ابو الحسن اشعری کی بنسبت ابو منصور ماتریدی کو عقیدے میں بڑا امام سمجھتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماتریدی اصل میں علم کلام کے مؤسس ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ یعنی جو ان کا مخصوص طرز عمل ہے وہ مراد ہے۔ اہل السنہ والجماعہ سے وہ سلفی مراد نہیں ہے جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، بلکہ متکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جو طرز عمل ہے وہ مراد ہے۔ تو ماتریدی کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو طرز عمل ہے عقیدے میں، اس کو پھیلانے والے اور اس کی ترویج کرنے والے در حقیقت وہ ابو منصور ماتریدی ہیں، ابو الحسن اشعری نہیں ہیں۔ زبیدی نے تاج العروس میں، زبیدی نے اتحاف السادۃ المتقین میں، ابن البیاضی ایک حنفی عالم گزرے ہیں، ان سے نقل کیا ہے کہ ماتریدی اشعری کے اتباع میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلے تھے، انہوں نے تأسیس کی اس طرز کی، اور ایک ایسا مخصوص طریقہ کار گھڑا جس سے انہوں نے درست عقیدے کا اس بات کیا اور معتزلہ اور دیگر فرقوں کا رد کیا، بلکہ بعض نے تو یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ خود اشعری اور اشاعرہ نے ابو منصور ماتریدی کی کتابوں سے استفادہ کر کے اور ان کے طریقہ کار سے استفادہ کیا ہے،
اور گویا اشعری نے ابو منصور ماتریدی سے عقیدہ لیا. لیکن یہ عجیب بات ہے اور بلا شبہ یہ دعوے تعصب پر مبنی ہے. جیسا کہ سد الثغور بسیرت عالم الہدا ابی منصور احمد دمنہوری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے صفحہ نمبر 204 پر. یہ کتاب ابو منصور ماتریدی کے حالات زندگی پر لکھی گئی ہے. کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، غالباً 200-250 صفحے کی کتاب ہے. ابو منصور ماتریدی کا تفصیل سے آپ نے ترجمہ اور حالات زندگی پڑھنے ہوں تو اس کے لیے میں 2-3 کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دو کتابوں کا تو یہ تذکرہ میں نے کر دیا. ایک سد الثغور احمد دمنہوری کی، دوسری کتاب جس کا میں نے اشارہ کیا ابو منصور الماتریدی حیاتہ و آراہ العقدیہ بالقاسم الغالی کی، تقریباً 350 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے ابو منصور الماتریدی و آراہ الکلامیہ علی عبد الفتاح المغربی کی. اسی طرح کتاب التوحید کا جو پہلا ایڈیشن چھپا تھا، مجھے محقق کا نام بھول گیا ہے، اس کے محقق کا کیا نام ہے، اس نے کتاب کے شروع مقدمے میں بڑی تفصیل سے ابو منصور ماتریدی کے حالات کا ذکر کیا ہے. اسی طرح ابو زہرہ مصری جو ماتریدی تھے، زاہد کوثری کے شاگرد تھے، ان کی کتاب تاریخ المذاہب الاسلامیہ، اس میں بھی آپ کو تفصیل سے ابو منصور ماتریدی کے متعلق مل جائے گا. اسی طرح ابو منصور ماتریدی کے عقیدے پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے الوسیط فی عقائد الامام الماتریدی. محمد خلیل النویہی کوئی شخص ہے، اس نے لکھی ہے کتاب دار النور المبین سے چھپی ہے. یہ وہ کتابیں جو ماتریدیہ اور متکلمین نے لکھی ہیں، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو اہل السنہ نے لکھی ہیں اور اس میں ابو منصور ماتریدی کے عقیدے کو درج کر کے تو اس کا رد کیا. یہ وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا. ابو منصور ماتریدی کے عقائد کیا تھے؟ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے بارے میں تو ہم جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں. ان کی زندگی مختلف ادوار سے گزری. وہ معتزلی رہے، پھر بعد میں اختلاف ہے کہ وہ سلفی ہوئے یا کلابی ہوئے. یا ابو منصور ماتریدی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ہے، ابو منصور ماتریدی کی پرورش وہ ہوئی حنفی ماحول میں، اور ایسے ماحول میں ہوئی ہے جو بلا شبہ جہاں قرآن و سنت کا غلبہ نہیں تھا، معتزلہ کا غلبہ تھا. ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے زیادہ ادوار ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہاں فرق تھا نا اشاعرہ اور ابو الحسن اشعری میں، ماتریدیہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ماتریدی اور ماتریدیہ میں فرق ہو، الا یہ کہ کسی مسئلے کی جزئیات میں کوئی ماتریدی وہ اپنے امام ابو منصور ماتریدی سے اختلاف کرے، وگرنہ جو عقیدہ ابو منصور ماتریدی کا ہے وہی ماتریدیہ کا ہے 98-99%. جبکہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو الحسن اشعری نے چونکہ رجوع کر لیا تھا، لیکن جو اشاعرہ کا منہج ہے وہ ان کے پرانے مسلک پر ہے جو ابن کلاب کے مطابق ہے، بلکہ بعض نے اس میں بھی غلو کیا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ابو المعالی الجوینی وغیرہ نے، بعد میں رازی وغیرہ نے تو اس کو بالکل ملغوبہ بنا دیا. فلسفہ بھی بیچ میں جمع ہو گیا، اعتزال بھی جمع ہو گیا، تصوف بھی جمع ہو گیا، اور بھی دیگر گمراہیاں جمع ہو گئیں بیچ میں. ابو منصور ماتریدی کے جو ماننے والے ہیں ماتریدیہ، یہاں پر بھی تصوف اور فلسفہ جمع ہو جاتا ہے آگے چل کے، لیکن ایک بڑے عرصے تک جو ماتریدی کا عقیدہ تھا ابو منصور ماتریدیہ کا، ماتریدی اسی عقیدے پر رہتے ہیں. پھر بھی بہرحال میں اختصار سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جس سے ابو منصور ماتریدی کے عقیدے کی وضاحت ہو جائے. اللہ رب العزت کو ثابت کرنے کے بارے میں ابو منصور ماتریدی کا وہی طرز عمل ہے جو ہم اشاعرہ کا پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ رب العزت کو یوں ثابت کرنا کہ پہلے یہ ثابت کرنا کہ مخلوقات جسم ہیں، پھر یہ ثابت کرنا کہ جو جسم ہے وہ جواہر سے مرکب ہوتا ہے، پھر یہ ثابت کرنا کہ جواہر جو ہوتے ہیں وہ عرض سے خالی نہیں ہوتے، پھر یہ ثابت کرنا کہ عرض وہ 2 زمانے باقی نہیں رہتا، پھر یہ ثابت کرنا کہ جو عرض سے خالی نہ ہو وہ محدث ہوتا ہے، اور جو محدث سے خالی نہ ہو تو وہ محدث ہوتا ہے، مخلوق ہوتا ہے. اس انداز سے مخلوق کو ثابت کرنا، اور پھر اس سے یہ ثابت کرنا کہ چونکہ سب مخلوق ہے تو مخلوق کے لیے کوئی خالق ہونا چاہیے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس طرح کے جو دیگر ایسے طریقہ کار ہیں جو خالص عقل کو بنیاد بنا کر تو اللہ رب العزت سے جن کو استدلال کیا جاتا ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ اشارہ کیا کہ یہ فی نفسی طریقے باطل نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان طریقوں میں کچھ ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جو باطل ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کر اللہ رب العزت کی صفات کی نفی کی گئی. دوسرا، ان میں خام خواہ تطویل پیدا کر دی گئی. یہی بات قرآن پاک نے 2 لفظوں میں اتنی کہی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو
فطری طور پر ایک انسان کی اللہ رب العزت کو معرفت ہے اور انسان کو قانون سبیت کا علم ہے، اس لیے انسان کو اتنے طویل رستوں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے. انسان کا یہ سوچنا کافی ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا جاننا کافی ہے کہ وہ خود بخود نہیں ہوتی. تو ظاہری بات ہے اس کو کوئی کرنے والا، جو کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے. اگرچہ ابو منصور ماتریدی نے قرآن پاک کے بھی کچھ دلائل ذکر کیے ہیں وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے، لیکن ہم نے چونکہ ہم یہاں پر وہ باتیں نہیں پڑھ رہے جو ان کی قرآن و سنت کے موافق ہیں. جو میں ذکر نہیں کروں گا ان میں سے جو ابھی آگے چل کے جب ماتریدیوں کا عقیدہ آئے گا وہاں پر جو چیزیں میں ذکر نہیں کروں گا چھوڑ دوں گا، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں یا عذاب قبر کے حوالے سے یا اسی طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے جو عقائد ہیں وہ ذکر نہیں کروں گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے موافق ہیں مجمل طور پر ان چیزوں میں. تو چونکہ ہمارا مقصود وہ یہی ہے کہ جو ان کا اختلاف ہے اہل السنہ سے وہ جانا جا سکے. تو اگرچہ انہوں نے وجود باری تعالیٰ کے بعد میں وہ دلائل بھی ذکر کیے ہیں جو قرآن و سنت کے ہیں، لیکن وہ تو اہل السنہ بھی ذکر کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ انہوں نے اس پر جو اضافہ کیا ہے ایسے طریقے کا جو بدعتی طریقہ ہے اس کی پہچان کروائی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ اس باب میں اہل السنہ کے خلاف ہے. اور ان کو بھی وہی بیماری ہے جو شاعرہ کو تھی اور جس کے سبب انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات کی نفی کی ہے کہ جو حوادث سے خالی نہیں وہ حادث ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی صفات کی بھی نفی کرنی پڑی کیونکہ صفات ان کی نظر میں اگر وہ مانیں گے تو وہ تو حادث ہوں گی. اللہ رب العزت کے استواء کا معاملہ ہے تو ابو منصور ماتریدی نے لکھا ہے اس کے بارے میں، کہتے ہیں یجب القول بالرحمن علی العرش استوى على ما جاء به التنزيل وثبت ذلك في العقل، کتاب التوحید صفحہ نمبر 58 پر. اس سے بظاہر یہ بڑی خوشنما بات لگتی ہے، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت کو عرش پر مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں بات ایسے ہی آئی ہے اور عقل میں بھی یہ بات درست ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا موقف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس بات سے پہلے بھی اور اس کے بعد کے بعد بھی بڑے واضح طور پر اللہ رب العزت کے عرش پر ہونے کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ استواء سے مراد وہ استقرار کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے مراد ہونے کا احتمال ہے. اسی طرح یہ جیسے مودودی صاحب اور اس طرح دیگر جو ماتریدیہ لوگ ہیں اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے استواء کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو ہم یہ معنی نہیں مراد لے سکتے کہ اللہ رب العزت وہ عرش پر مستوی ہے جس سے جہت اور علو لازم آتی ہوں. اسی لیے ابو منصور ماتریدی اپنی کتاب میں آگے چل کر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر ہم آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہوئے. پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بس یہ قبلہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وہ علو والی جہت پر ہے. اور جو صفت علو ہے کہتے ہیں اس سے مراد علو مکانہ ہے، یعنی اللہ رب العزت بلند شان والا ہے. یہ نہیں مطلب کہ اللہ رب العزت بلند ہے سب سے. اور بلا شبہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کے سخت خلاف ہے اور بڑی گمراہی کا قول ہے. بلا شبہ اللہ رب العزت کو عرش پر نہ ماننا اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کفریہ قول ہے، لیکن اگرچہ ہم ان کے قائلین اس بات کے قائلین کو کافر قرار نہیں دیتے. یہاں میں آپ کو ایک مفید بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اہل حدیث ایک بہت بڑے عالم شیخ بدیع الدین راشدی حافظہ اللہ، ان کی کتاب ہے توحید خالص، تھوڑی سی گہری کتاب ہے، علمی کتاب ہے. اللہ رب العزت کے عرش پر ہونے کے لحاظ سے اردو میں میرے علم کے مطابق اس سے بہترین کتاب نہیں ہے کوئی علمی لحاظ سے جس طرز پر یہ لکھی گئی ہے. اگرچہ ایک اور کتاب اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایک اور اہل حدیث عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ جو بقید حیات ہیں سرگودا میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے اللہ تعالیٰ کہاں. یہ بھی شاندار کتاب ہے لیکن اس میں منقولات بہت زیادہ ہیں. جو توحید خالص ہے اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. بہت شاندار کتاب ہے توحید خالص شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی. اسی طرح ابو منصور ماتریدی نے اللہ رب العزت کی صفت قرب اس میں تعویل کی ہے، کہا ہے کہ اس سے مراد وہ دعا کو قبول کر رہے ہیں، جیسا کہ کتاب التوحید صفحہ نمبر 58 پر ہے. اسی طرح دیگر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں جیسے اللہ رب العزت کا سننا ہے، اللہ رب العزت کا دیکھنا ہے اور اس طرح کی دیگر صفات ہیں، ان میں بھی تعویلات کی ہیں. صفات فعلیہ اللہ رب العزت کی ان میں تعویلات کی ہیں. ایمان کے مسئلے میں ابو منصور ماتریدی کا موقف یہ ہے کہ ایمان کی تعریف میں عمل اور اقرار شامل نہیں ہے، صرف اور صرف ایمان وہ تصدیق کا نام ہے.
جو زبان سے اقرار ہے وہ دنیا میں احکامات کے اجراء کے لیے تو شرط ہے، لیکن فی نفس ہی شرط نہیں ہے۔ ابو منصور ماتریدی کی ان باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صفات کے مسئلے میں ان کا اختلاف ہے۔ پھر صفات کے مسئلے میں اللہ رب العزت کی صفات کی جب انہوں نے تقسیم کی، اللہ رب العزت کی وحدت ذکر کی ہے تو وہاں وحدت الذات اور وحدت الصفات کو ذکر کیا ہے، وحدت الافعال کو ذکر کیا ہے، اور یہ جو وحدت الصفات ہے بلا شبہ اور وحدت الذات بلا شبہ یہ وہی وحدت ہے جو میں سمع و بصر اور کلام اور قدرت اور اللہ رب العزت کی جو علم اور اس طرح کی جو یہ صفات معنویہ ہیں جن کو متکلمین کہتے ہیں، صفات المعانی کہتے ہیں، ان کے باب میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ایک علم ہے، ایک ارادہ ہے، ایک قدرت ہے۔ تو ابو منصور ماتریدی نے بھی اسی طرح ذکر کیا۔ تو بہرحال ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات کے بارے میں اللہ رب العزت کو ثابت کرنے کے مسئلے میں، اسی طرح ایمان کے مسئلے میں، ان تمام بڑے بڑے مسائل میں ابو منصور ماتریدی وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر نہیں۔ اب کہا تو یہ جاتا ہے، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ابو منصور ماتریدی وہ احناف کے امام ابو حنیفہ کے موقف پر تھے، اور یہ بات بہت سارے ماتریدی متکلمین نے لکھی ہے، جیسے ابو المعین النصفی وغیرہ نے، اور اس طرح بعد میں آنے والے دیگر ماتریدی متکلمین نے، اسی طرح شاید نور الدین صابونی نے الکفایہ میں۔ تو کیا واقعی ابو منصور ماتریدی امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر تھے، یا صرف یہ ایسی بات ہے جو کتابوں میں درج کر دی گئی ہے اور خلاف حقیقت ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم ابو منصور ماتریدی سے پیچھے سفر کرتے ہیں امام ابو حنیفہ تک، دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا نام تھا، اور امام ابو حنیفہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور بلا شبہ عراق میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری بدعات کا ظہور ہوا اور وہ وہاں پر پھیلی، اور امام ابو حنیفہ کے دور میں وہاں پر بدعات موجود بھی تھیں۔ تو کیا امام ابو حنیفہ ان بدعات سے متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے، اور کیا امام ابو حنیفہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو انہوں نے اپنایا نہیں اپنایا؟ تو دیکھتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقیدے میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو ان سے ثابت ہو صحیح سند سے، اگرچہ ان کی طرف کچھ کتابوں کی نسبت کی جاتی ہے، اگر وہ کتابیں امام ابو حنیفہ سے ثابت ہوں پھر تو بالکل ان کتابوں میں جو آ گیا اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا ان کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرنے میں کہ امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، یہ ان کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کی روایت سے مروی ہے۔ یہ کتاب بہت معروف ہے۔ اس کتاب کی تقریباً 20 کے قریب شروحات ہیں، جن میں ملا علی قاری کی شرح وہ معروف ہے، اسی طرح شیخ عبد الرحمن الخمیس جو کویت کے عالم ہیں ان کی شرح بڑی معروف ہے، اسی طرح نضال ابراہیم آلہ رشی شامی ماتریدی عالم ہیں اور بقید حیات ہیں، ان کی شرح ہے اور وہ ماتریدی طرز پر رہے، اور اس طرح دیگر اس کتاب کی مختلف شروحات لکھی گئی ہیں۔ دوسری کتاب امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے اس کو الفقہ الاکبر بھی کہتے ہیں اور الفقہ الابسط بھی کہتے ہیں۔ ابسط اس کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ دوسری جو فقہ اکبر ہے اس میں اور اس میں فرق ہو سکے۔ یہ ابو مطیع بلخی کی روایت سے مروی ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے۔ فقہ الاکبر جو پہلے میں نے ذکر کی وہ بھی امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں۔ خود حماد بن ابی حنیفہ اور ابو مطیع البلخی یہ دونوں متکلم فی راوی ہیں۔ تیسری کتاب جو امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی جاتی جس کتاب کی، وہ ہے العالم والمتعلم۔ ابو مقاتل سمرقندی نے یہ کتاب بیان کی ہے، اس میں عالم سے مراد ابو حنیفہ ہے، متعلم سے مراد ابو مقاتل حفص بن سلم سمرقندی ہیں۔ یہ جو رسالہ نا یہ امام ابو حنیفہ کی طرف جو دوسرے رسالے منسوب کیے جاتے ہیں ان کی بنسبت اس رسالے میں زیادہ گمراہی والی باتیں، اس میں صریح طور پر امام ابو حنیفہ وہ ارجاء کے نمائندے لگ رہے ہیں، علم کلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے جو اس رسالے کو مانتے ہیں احناف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رسالہ امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ یہ ابو مقاتل نے خود جمع کیا ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کی طرف ایک رسالہ جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ
ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے جو انہوں نے عثمان البتی کو لکھا تھا، اس کا نام ہی ہے رسالہ الی عثمان البتی. یہ امام ابو یوسف کی روایت سے ہے. اسی طرح ایک کتاب جس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کی جاتی ہے وہ وصیت ہے ان کی، الوصیہ کے نام سے مطبوع ہے. اس کی شروحات بھی کی گئی ہیں جن میں سے بڑی معروف شرح اکمل الدین بابرتی کی ہے، حنفی ماتوریدی عالم ہے. یہ کتاب بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت سے مروی. اب جیسے میں نے کہا ہے، ان پانچوں کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب ثابت نہیں. خود احناف نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے. اتحاف السادۃ المتقین میں زبیدی بلگرامی نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی وہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. اور یاد رہے کہ ان پانچوں کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کے اقوال کے مخالف ہیں. اگرچہ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن میں امام ابو حنیفہ ان کتابوں میں اہل السنہ والجماعہ کی موافقت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسے بھی ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اہل السنہ والجماعہ کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. یاد رہے کہ ان میں امام ابو حنیفہ کا رسالہ جو انہوں نے عثمان البتی کو لکھا ہے، اور اسی طرح وصیہ، اور اسی طرح الفقہ اکبر، یہ معروف کتابیں ہیں. تو کیا ان کے معروف ہونے کی وجہ سے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ جو کتاب سندن کسی مؤلف سے ثابت نہ ہو لیکن وہ شہرت پکڑ جائے تو کیا اس کی نسبت مؤلف کی طرف کی جا سکتی ہے جس کی طرف اسے منسوب کیا جا رہا ہے؟ کیا اسے ثابت قرار دیا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے. میرا رجحان اسی طرف ہے کہ اگر تو متعدد قرائن سے یہ بات درست معلوم ہو رہی ہو تو پھر اگرچہ سند وہ کمزور بھی ہو تو اس کتاب کو اس شخص کی کتاب تسلیم کیا جائے گا جس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. اگرچہ کوئی شخص فقہ اکبر اور رسالہ الی عثمان البتی اور اسی طرح الوصیہ، کوئی شخص ان کتابوں کو اگرچہ فی نفسی خود تسلیم نہ بھی کرتا ہو تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ احناف ان کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں. اس لیے ان کتابوں سے الزامی جواب دینا اور الزامی عبارتیں نکال کر احناف کو یا ماتریدیہ کو دکھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن فی نفسی کیا جو ان کتابوں میں موجود ہے اس کی فی نفسی امام ابو حنیفہ کی طرف حقیقت میں نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کی بنیاد اس پر ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو میری نظر میں جو یہ فقہ اکبر اور رسالہ اور الوصیہ ہیں یہ معروف ہیں، انشاءاللہ ان پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر ہم ان پانچوں کتابوں کو یا جو کتابیں میں نے 3 کتابیں آپ کو بتائی ہیں جو معروف ہیں زیادہ، اگر ہم فرض کریں کہ یہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، پھر کس چیز پر اعتماد ہوگا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ جاننے کے لیے؟ اس کے بعد ہمارے پاس 2 چیزیں بچتی ہیں. ایک ہمارے پاس اہل السنہ والجماعہ کے وہ اقوال بچتے ہیں جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہے ہیں، مدح کے طور پر یا مذمت کے طور پر یا ان کے عقیدے کے حوالے سے کوئی بات بیان کی ہے. دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ بچتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے تلامذہ اور ان کے اصحاب نے جو عقیدہ ان سے روایت کیا ہے اور اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کی ہے اس کو ہم اہم سمجھے، کیونکہ بلا شبہ کسی بھی شخص کے تلامذہ وہ اس کے عقیدے کو اور اس کے اقوال کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں دوسروں کی بنسبت. تو اگر تو ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو ان کے معاصر علماء نے کلام کیا اس کو دیکھیں تو معاصر علماء نے جو کلام کیا بلا شبہ ان کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف مختلف بدعات کو اور ایسی باتوں کو منسوب کیا ہے جو اہل السنہ والجماعہ جن باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ المنتظم میں کہ کوئی بھی عالم ایسا نہیں جس نے امام ابو حنیفہ پر کلام نہ کیا ہو. بعض نے ان کے رائے کے استعمال کی وجہ سے، کثرت رائے کی وجہ سے کیا ہے، رائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے. بعض نے کلام اس بنا پر کیا ہے کہ وہ حدیث میں ضعیف تھے، بعض نے کلام اس لیے کیا کہ ان کے عقیدے میں کچھ کمزوریاں تھیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو ارجاء کا مسئلہ امام ابو حنیفہ کا بہت مشہور ہے اور اس حوالے سے امام ابو حنیفہ میں کمزوری تھی. جو امام ابو حنیفہ کا حدیث میں ضعیف ہونے کا مسئلہ ہے یا جو ان کا فقہ میں رائے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. اگرچہ اس میں بھی بلا شبہ حدیث کے مقابلے میں رائے کو استعمال کرنا یہ عقیدے کا خلل ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے کہ ہم اس میں تفصیل میں پڑھیں. اس حوالے سے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم موضوع سے باہر چلے جائیں گے. رہی بات یہ کہ عقیدے کے حوالے سے تو امام ابو حنیفہ کا جو ارجاء کا مسئلہ ہے وہ معروف ہے، اور لیکن اس کو جو یہ والا ارجاء ہے اس کو فقہا کا ارجاء کہا جاتا ہے، ارجاء الفقہا، اور ان لوگوں کو مرجئۃ الفقہا کہا جاتا ہے
کیونکہ یہ نہیں سمجھتے، جیسے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ گناہوں کے باوجود انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ایسے یہ نہیں کہتے، لیکن یہ عمل کو ایمان کی تعریف میں داخل نہیں کرتے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسی طرح ائمہ نے جو امام ابو حنیفہ پر کلام کیا، ان میں ایک معروف مسئلہ وہ خلق قرآن کا ہے کہ کیا قرآن پاک وہ مخلوق ہے۔ کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے 2 مرتبہ توبہ کرائی گئی خلق قرآن کے موقع پر، مسئلے پر۔ استتیب ابو حنیفہ مرتین، معروف قول ہے کہ امام ابو حنیفہ سے 2 مرتبہ توبہ کرائی گئی۔ لیکن کیا واقعی امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے قائل تھے؟ میں جو بات درست سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ کی طرف احناف نے جھوٹی چیزیں منسوب کر دیں، جن کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہو گئیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ ابو حنیفہ خلق قرآن کے قائل ہوں۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عقیدہ طحاویہ میں عقیدہ ذکر کیا، اس میں واضح لکھا ہے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں، اور امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے شروع میں لکھا ہے کہ جو میں عقیدہ درج کر رہا ہوں یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور غالباً محمد بن حسن شیبانی کا بھی نام لکھا ہے کہ یہ ان کا اور ان کے اصحاب کا عقیدہ ہے۔ تو اور بلا شبہ امام طحاوی وہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں، اور انہوں نے بہت سارے وہ حنفی اساتذہ سے پر تفقہ حاصل کیا ہے، تو اس لیے میرا رجحان اسی طرف ہے کہ امام ابو حنیفہ سے خلق قرآن کا مسئلہ ثابت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اقوال موجود ہیں اور وقائع موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہمی اور معتزلی چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ اور ان کے تلامذہ کے تلامذہ میں بکثرت موجود تھے، اس لیے وہ امام ابو حنیفہ کی طرف کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دیتے تھے، حنفی ہونے کی وجہ سے وہ اگر کوئی قول کہتے تھے تو گویا اسے امام ابو حنیفہ کی طرف کبھی منسوب کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں تھا۔ اگرچہ یاد رہے کہ اس سب کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ ہو بہو اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر تھے، ایسا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بلا شبہ عقیدے میں بعض باتیں ایسی موجود ہیں، آگے میں ان کا ذکر بھی کروں گا، جو اہل السنہ والجماعہ کے بلا شبہ خلاف ہیں، اور وہ چاہے ان کی کتابوں کی بات لے لیں، چاہے عقیدہ طحاویہ لے لیں، یا چاہے اہل السنہ والجماعہ کے لے لیں اقوال جو انہوں نے ائمہ اہل السنہ کے لے لیں، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہی ہیں، وہ باتیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بلا شبہ امام ابو حنیفہ میں عقیدے کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں، جو اہل السنہ والجماعہ کے خلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ ویسے ایک بہت بڑی متنازع شخصیت ہیں، اس پر مختلف گروہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دفاع میں بھی لکھی گئی ہیں، خلاف بھی لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ بات یہ ہے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کے متعلق جو اہل علم نے کلام کیا ہے اسے پڑھیں سمجھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ دعوت کی حکمت میں سے نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اور مناظروں میں اور اس طرح عوام الناس کے سامنے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو اہل علم کے اقوال مروی ہیں وہ ببانگ دہل بیان کرتے رہیں، واللہ یہ حکمت کی دعوت میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو کبار اہل علم ہیں، بڑے سمجھدار اہل علم ہیں، ان کا طرز عمل یہ نہیں رہا، الا یہ کہ جب مناظرے میں بڑی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اس طرح کا کلام کیا ہے۔ تو بلا شبہ بعض اوقات انسان محتاج ہوتا ہے، کلام پیش کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ چونکہ رائے کی کثرت سے استعمال کرتے تھے اور عقیدے میں بھی ان کی بعض چیزیں موجود تھیں، اس لیے بعض عقیدے کی کتابوں میں بھی امام ابو حنیفہ کا رد موجود ہے۔ فقہ کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، جیسے ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف میں الگ سے وہ باب قائم کیے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ نے مخالفت کی ہے احادیث کی۔ تو یہ تو فقہی مسائل ہیں، عقدی کتابوں میں بھی اس طرح کے باب موجود ہیں، جیسے عبداللہ بن امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں امام ابو حنیفہ کے رد میں الگ سے چپٹر قائم کیا ہے۔ اسی طرح حرب بن اسماعیل الکرمانی وہ اپنے عقیدے میں جو ان کی کتاب السنہ کے نام سے معروف ہے، عقیدہ انہوں نے لکھا ہے اور مطبوع ہے، اس کے مقدمے میں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب پر بڑی سخت زبان استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بلا شبہ عقیدے کی کتابوں میں بھی امام ابو حنیفہ کا رد کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بعض اوقات انسان محتاج ہوتا ہے، کلام کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر حاجت کے اور بالکل عوام الناس کے سامنے، خاص کر جو امام ابو حنیفہ کے معتقد ہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ اقوال پیش کرنا شروع کر دیں جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اہل علم نے کہی ہیں، یہ مناسب طرز عمل نہیں۔ تو خیر بہرحال آگے چلتے ہیں، بات ہو رہی تھی امام ابو حنیفہ کے عقائد کے متعلق، تو
تو ایک تو وہ 5 کتابیں ہیں، اور میں نے بتایا ان میں سے کوئی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، 3 کتابیں ان میں زیادہ معروف ہیں، اور ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بلا شبہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ نے جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اقوال ذکر کیے ہیں اور ان سے صحیح سند سے ثابت ہیں، ان پر غور کر کے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ دیکھا جانا جائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے تلامذہ اور ان کے اصحاب ہیں، انہوں نے جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ذکر کیا ہے اور وہ ان تک صحیح سند تک پہنچتا ہو کہ انہوں نے واقعی وہ عقیدہ ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کر کے، اور وہ خود عادل ہوں، ثقہ ہوں، تو اس کو قبول کیا جائے، جیسے امام طحاوی ہیں، انہوں نے عقیدہ طحاویہ میں درج کیا۔ تو ہم اس اعتبار سے اگر امام ابو حنیفہ کے عقیدے کا جائزہ لیں تو ہمیں فقہ اکبر اور وصیہ اور اسی طرح جو عقیدہ طحاویہ ہے، اس کو دیکھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ وہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے سے بعض جگہوں پر مختلف ہے اور بعض جگہوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہم جو اللہ رب العزت کی صفات فعلی ہیں ان کی طرف دیکھیں تو غضب اور رضا جیسے اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کو الفقہ الابسط میں امام ابو حنیفہ نے اللہ رب العزت کی صفت قرار دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، اور اس تعویل کو جو ثواب اور عقوبت اور ثواب سے کی جاتی ہے، ان دو صفتوں کی تعویل، اس تعویل کو باطل قرار دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی صفات خبریہ کی طرف دیکھیں، چہرے کو، ہاتھ کو، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہاتھ کو، چہرے کو اللہ رب العزت کی صفت قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے نفس کے لفظ کو بھی ثابت کہا ہے، اور کہا ہے کہ ید کی جو تعویل کی جاتی قدرت سے یا نعمت سے تو یہ باطل ہے، جیسا کہ الفقہ الاکبر میں۔ ملا علی قاری جو بہت بڑے حنفی عالم ہیں، 11ویں صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی، مرقات المفاتیح میں ایک بڑا اہم حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں جو امام مالک کا معروف قول ہے الاستواء معلوم والسؤال عنه والکیف مجہول والسؤال عنه بدعۃ، اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس قول کو ذکر کر کے کہتے ہیں اختارہ امامنا الاعظم، اسی بات کو ہمارے امام اعظم نے اختیار کیا۔ آگے چل کے کہتے ہیں فمعانی الصفات كلها معلومة واما كيفيتها فغير معقولة اذ تعقل الكيف فرع العلم لكيفية الذات وكنهها فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف يعقل لهم كيفية الصفات۔ کہتے ہیں کہ جتنے صفات کے معنی ہیں وہ سارے کے سارے معلوم ہیں، ان کی کیفیت وہ معلوم نہیں ہے، ہمارے لیے مجہول ہے، کیونکہ کیفیت تب سمجھی جاتی ہے جو ذات کی کیفیت کا علم ہو اور اس کی حقیقت کا علم ہو۔ چونکہ ہمیں ذات کی کیفیت کا نہیں پتہ تو اس لیے ہمیں صفات کی کیفیت کا کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ تو ملا علی قاری حنفی، معروف حنفی عالم ہے، انہوں نے اپنے اس بات میں صراحت کی کہ امام ابو حنیفہ صفات کے معانی کو درست سمجھتے ہیں اور ان کا اللہ رب العزت کے لیے اس بات کرتے ہیں۔ اس میں مفوضہ کا بھی بطلان ہے، مفوضہ کی طرف نسبت کا بھی بطلان ہے، اور مؤولہ جو ماتریدیہ یا اشاعرہ ہیں ان کی طرف نسبت کا بھی بطلان ہے۔ تو یہ احناف کی زبانیں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا طرز عمل نہ وہ اشاعرہ والا تھا نہ وہ ماتریدیہ والا تھا۔ اسی طرح ایک اور حنفی عالم ابو الثناء الآلوسی رحمہ اللہ جو عراقی تھے، 13ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ اپنی مایہ ناز تفسیر روح المعانی میں امام ابو حنیفہ کو ان میں شمار کرتے ہیں جو تعویل کرنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ روح المعانی جلد 6 صفحہ نمبر 156 پر رہے۔ امام ابو حنیفہ نے الفقہ الابسط میں اللہ رب العزت کے لیے استواء کو بھی ثابت کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا میرا رب آسمان میں زمین میں، تو اس نے کفر کیا ہے۔ کہتے ہیں من قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض فقد کفر۔ تو امام ابو حنیفہ وہ ہمیں استواء ثابت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا چہرے اور ہاتھ کو بھی امام ابو حنیفہ نے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کو امام ابو حنیفہ حقیقی کلام کہتے ہیں، اور واضح طور پر کہتے ہیں کہ مصاحف میں اور دلوں پر اور زبانوں پر یہ سب اللہ رب العزت کا کلام ہے، جیسے بھی اس میں جس بھی صورت میں یہ ہو، چاہے لکھا ہوا ہو یا چاہے زبان سے پڑھا جا رہا ہو یا چاہے دل میں محفوظ ہو۔ اسی طرح فقہ اکبر میں واضح لکھا ہے، کہتے ہیں القرآن غیر مخلوق، ان کے قرآن پاک غیر مخلوق ہے۔ تو دیکھیں امام ابو حنیفہ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں کہ آپ خلق قرآن کے قائل ہوں، تو اس کی ایک دلیل تو فقہ الاکبر میں اس بات کا ہونا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ امام طحاوی نے بھی
عقیدہ تحاویہ میں امام ابو حنیفہ کی طرف اسی کی نسبت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ قرآن پاک کو غیر مخلوق سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کی کتاب الوصیہ میں بھی یہی درج ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ امام احمد نے بھی اس کی نفی کی ہے۔ تو یہ جو صفات کا معاملہ ہے، ان صفات کے معاملے میں امام ابو حنیفہ وہ ہمیں جو ماتریدی منہج ہے اس کے مخالف نظر آتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار وہ ابو منصور ماتریدی والا نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ ابو منصور ماتریدی وہ اصولاً اور فروعاً امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر تھے۔ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا صفات کا جس طرح شاعرہ یا ماتریدیہ کا ہے۔ البتہ جو ایمان کا معاملہ ہے اس میں بلا شبہ ابو منصور ماتریدی اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ وہ اکثر چیزوں میں ایک جیسا ہے۔ وہ اکثر چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ابو منصور ماتریدی بھی یہی سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ وہ ایمان میں استثناء کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی یہ کہا جائے کہ انا مؤمن انشاءاللہ۔ ابو منصور ماتریدی بھی ایمان میں استثناء کو جائز نہیں سمجھتے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمل وہ شامل نہیں ہے ایمان کے مسمى میں داخل نہیں، بلکہ ایمان صرف اور صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے۔ جبکہ ابو منصور ماتریدی کے نزدیک بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ ابو منصور ماتریدی کے نزدیک بھی ایمان کے مسمى میں عمل شامل نہیں ہے، لیکن ابو منصور ماتریدی اس سے بھی ایک ہاتھ آگے، وہ صرف تصدیق کو ایمان قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو زبان سے اقرار ہے وہ صرف دنیا میں جو احکامات ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے شرط ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ ایمان کے مسمى میں داخل نہیں ہے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ جاننے کے حوالے سے ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ، دکتور محمد الخمیس حفظہ اللہ کی، جن کا پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ در حقیقت پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے، مطبوع ہے، تقریباً 500-600 صفحات میں کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کتاب کے آخر میں الگ سے چیپٹر قائم کیے ہے جس میں بتایا کہ ابو حنیفہ اور ماتریدی اور ابو حنیفہ اور ماتریدیہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اچھی فصل ہے جس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو ماتریدیہ کا امام ابو حنیفہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ماتریدی کا امام ابو حنیفہ سے تعلق ہے صفات کے مسئلے میں۔ صفات کے مسئلے میں حقیقت میں یہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے عقائد میں دیگر اور بھی کتابیں لکھی گئی، جیسے ایک کتاب ہے اعتقاد الائمۃ الاربعہ، مؤلف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مطبوع کتاب ہے۔ اور بلا شبہ اس دور حاضر میں جس دور میں سلفیت پر اور اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر اس انداز سے کام ہوا ہے جیسے پچھلے زمانوں میں کام نہیں ہوا، تو اس زمانے میں اس طرح کی اور بھی دیگر بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں جن میں ائمہ اربعہ کے اعتقاد میں یکساں ہونے کے حوالے سے بحث اور ریسرچ کی گئی ہے۔ تو اگرچہ امام ابو حنیفہ کا 100% عقیدہ ویسے تو نہیں ہے جس طرح دیگر ائمہ اہل السنہ کا ہے، لیکن بلا شبہ صفات کے معاملے میں اور دیگر بہت سارے اصولوں میں امام ابو حنیفہ اسی طرز پر چلنے والے ہیں جس طرز پر دیگر ائمہ اہل السنہ والجماعہ چلیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف بہت ساری چیزیں ایسی منسوب کر دی گئی ہیں جو امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہیں، تو اس بارے میں مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ذہن میں آ رہا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے امام مالک کی طرف ایسی چیزیں بہت سارے ایسے مالکی جنہوں نے امام مالک کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر دی ہیں جو امام مالک سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سارے شوافی ایسے ہیں جنہوں نے شافعی کی طرف نسبت بہت ساری ایسی چیزوں کی کر دی جو ان سے ثابت نہیں۔ تو اسی طرح حنفی ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف بہت ساری ایسی چیزوں کی نسبت کر دی ہے جو امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت پر عقیدے کے لحاظ سے جو غبار ہے اور ان کی طرف بہت ساری خلق قرآن وغیرہ کی جیسے نسبت کی جاتی ہے، تو اور اس طرح دیگر معتزلی اور جہمی بعض مسائل کی نسبت کی جاتی ہے، تو در حقیقت گمراہ لوگوں نے ان کی طرف نسبت کی ہے جو حقیقت میں خود گمراہ تھے اور انہوں نے اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کر دی۔ یہاں ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جو ماتریدی کبار علماء ہیں اور ماتریدی کتابیں ان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ماتریدی کتابیں ان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ماتریدی کتابیں ان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔